بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 54 ہے۔ سبق نمبر 54 میں ہم دوسرے پارے کا رکوع نمبر 5 اور رکوع نمبر 5 کا بقیہ نصف حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ حسب سابق آج کے سبق میں بھی اولاً تلاوت مع ترجمہ، اس کے بعد لغوی، صرفی، نحوی تحقیق، اصطلاحی تعریف ہوگی، اور پھر یہ رکوع مکمل ہونے کے بعد اس کا خلاصہ آئندہ سبق میں ہم دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق نمبر 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام فرمایا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ سو جو شخص مجبور ہو جاوے اس حال میں کہ وہ لذت طلب کرنے والا نہ ہو اور تجاوز کرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں اس کتاب کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو محض اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت کو خریدا اور مغفرت کے بدلے عذاب کو، سو وہ کیسے باہمت ہے آگ پر،
یہ اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، اور یقیناً جو لوگ کتاب کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں تو وہ دور کی مخالفت میں ہیں۔ یہ بقیہ نصف رکوع کا ترجمہ اور تلاوت مکمل ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس رکوع میں مذکور کلمات کی لغوی صرفی نحوی تحقیق۔ پہلا کلمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات۔ یا ایھا، یا حرف ندا، ایو منادا محل نصب میں ہے، ہاں حرف تنبیہ ہے، اور الذین یہ ایو منادا سے بدل واقع ہے، اور بدل واقع ہو کر یہ بھی منادا میں شامل ہے، تو اس طرح سے اس کی ترکیبی حیثیت ما قبل میں بھی اس طرح کلمے کی ترکیبی حیثیت آپ کو بتائی جا چکی ہے۔ آمنو فعل ماضی، کلو فعل امر صیغہ جمع مذکر غائب، کلو فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر، باب نصر ینصر سے ہے، من طیباتی، طیباتی طیبتن کی جمع ہے، مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے، اور ما رزقنا میں جو ما ہیں یہ طیبات سے مضاف الیہ واقع ہے، طیبات سے مضاف الیہ واقع ہے، محل جر میں۔ رزقنا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم، اشکرو فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر، باب نصر ینصر سے، ان کنتم ایاہ تعبدون، ان حرف شرط جازم ہے، ایاہ تعبدون، ایاہ مفعول بھی مقدم ہے، تعبدون فعل مضارع سے، ایاہ مفعول بھی مقدم ہے، تعبدون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر سے، اسی لیے یہاں ترجمہ حصر کا کیا گیا ہے کہ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور انما میں ما کافہ ہے، ما کافہ ہے جو ان کو عمل سے روک دیتا ہے۔ حرم فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب۔ المیتہ، المیتہ مردار اس کا معنی ہے، اور یہ میت کا مؤنث ہے، میتہ، میتتن یہ میتن کا مؤنث ہے، اسی لیے میتہ اصل میں میتتن ہے، یعنی اس میں یا مشدد ہے، پھر اس یا کو مخفف کر لیا گیا، آسانی کے لیے اس میں تخفیف کر لی گئی اور اسے میتہ بنا لیا گیا، اسے میتہ بنا لیا گیا۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ میتہ کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ المیتۃ ما زال روحہ من غیر تزکیۃ، المیتہ ما زال روحہ من غیر تزکیۃ، کہ میتہ اور مردار وہ ہے جس کی روح زائل ہو جاوے بغیر ذبح کے، ذبح کیے بغیر جس کی روح ختم ہو جاوے تو اسے میتہ جانور کہتے ہیں، مردار۔ المیتۃ ترکیب میں مفعول بھی واقع ہے حرم فعل کا، اور المیتہ کے بعد جو کلمات آ رہے ہیں الدم، لحم الخنزیر، یہ سب بھی المیتہ پر عطف ہونے کے ذریعے اور معطوف ہونے کے ذریعے حرم فعل کا مفعول بھی واقع ہے، مفعول بھی واقع ہے۔ المیتہ کے بعد دوسرا لفظ ہے الدم، الدم اس میں جامد ہے، اور دمن کی جمع دماؤن آتی ہے، دماؤن، اور دمن یہ جو لفظ ہے اس کی اصل ہے دمون، دمون، پھر واو کو اخیر سے حذف کر دیا گیا اور دمن اسے بنا لیا گیا، دمن کا معنی خون۔
لحم الخنزیر، لحمن کی جمع لحوم، معنی گوشت، گوشت اس کا معنی ہوتا ہے۔ الخنزیر گندا جانور یعنی سور جسے کہتے ہیں خنزیر، اور خنزیر کی جمع آتی ہے خنازیر، خنزیر کی جمع آتی ہے خنازیر۔ خنزیر میں جو نون آیا ہے خنزیر میں، یہ نون اصلی ہے، یہ نون اصلی ہے، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ خنزیر میں جو نون ہے درمیان میں، یہ نون زائد ہے، یہ نون زائد ہے، اور یہ خضرون سے بنا ہے، خضرون سے بنا ہے، خنزیر خضرون سے بنا ہے، اور خضرون کہتے ہیں ضیق العین، ضیق العین تنگ آنکھ والا، باریک آنکھ والا، چونکہ اس کی آنکھیں بھی باریک ہوتی ہے، اس کی آنکھیں بھی باریک ہوتی ہے، اسی لیے اسے خنزیر کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ما اہل، ما اہل، ما موصولہ، اہل فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اہل یہل اہلالا باب افعال سے ہے، اہل فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب۔ اہل کا معنی وہ پکارا گیا، نامزد کیا گیا، اہل کا معنی وہ پکارا گیا، نامزد کیا گیا، اور یہ لفظ وہ ہے جس سے لفظ ہلال بنا ہے، یعنی ہلال بے معنی چاند بھی اسی سے ہے، اہلا سے جو ہلال بنا ہے جس کا معنی چاند ہوتا ہے، چونکہ چاند کے نکلتے وقت اور چاند نئے چاند کے وقت بھی آواز بلند ہوتی ہے، نئے چاند کے نکلنے کے وقت بھی آواز بلند ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو بھی ہلال کہا گیا۔ پھر ہر آواز کے بلند کرنے کے لیے، ہر بلند آواز کے لیے بھی اہل کا استعمال ہوتا ہے۔ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ، اضطر فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اور فمن میں جو من ہے یہ من اسم شرط ہے، من اسم شرط جازم ہے، محل رفع میں ہے، مبتدا واقع ہے۔ اضطر فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اضطر یضطر، اور اضطر میں جو طا ہے وہ تا ہے، تا ہے، قاعدے کی بنا پر اس تا کو طا سے بدل دیا گیا ہے تو وہ اضطر ہو گیا۔ غیر باغ، غیر جو منصوب ہے حالت نصبی میں ہے، یہ حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے، حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے غیر، غیر باغن، باغن اسم فاعل، باغن اسم فاعل باب ضرب یضرب سے ہے، باب ضرب یضرب سے ہے۔ باغن اصل میں باغیون تھا، باغن اصل میں باغیون تھا، یا کو ساکن کیا، ساکن ہونے کے بعد اجتماع ساکنین ہوا، باغین یعنی یا اور تنوین میں اجتماع ساکنین ہوا، یا اور تنوین میں اجتماع ساکنین ہوا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا گیا تو اب رہ گیا باغن۔ باغن یہ بغی سے بنا ہے، یہ بغی سے بنا ہے، اور البغی کی تعریف البغی طلب تجاوز الاقتصاد، طلب تجاوز الاقتصاد، میانہ روی سے، درمیانی طریقے سے کسی چیز سے گزرنا، طلب کرنا۔ غیر باغن ولا عادن، عادن بھی اسم فاعل ہے، عادن بھی اسم فاعل ہے، عدا یعدو سے، عدون اور عدوان مصدر ہے، عادن اسم فاعل صیغہ واحد مذکر باب نصر ینصر سے، مصدر ہے عدون اور عدوان۔ عادن اصل میں تھا عادون،
عادن اصل میں تھا عادون، یہاں بھی اخیر سے واو کو اولاً یا سے بدلا ہے، پھر اس یا کو ساکن کیا ہے، پھر اجتماع ساکنین کے بعد یا کو حذف کر دیا گیا ہے، تو یہ عادن رہ گیا ہے۔ فلا اسم علی، لا نفی جنس ہے، اور اسم لا نفی جنس کی وجہ سے منصوب ہے، فلا اسم علی میں اسمن کی جمع آثام آتی ہے، اور اسم کی تعریف کی ہے علماء نے کہ الاسم اسم لافعال المبعدۃ عن الثواب، اسم لافعال المبعدۃ عن الثواب، کہ ایسے کام جو انسان کو ثواب سے اور خیر سے دور کر دے تو اسے کہتے ہیں اسم۔ فلا اسم علی، ان اللہ غفور الرحیم، ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم ہے، غفور الرحیم یہ ان کی خبر واقع ہے، اس لیے مرفوع ہے، حالت رفعی میں ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، یکتمون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، کتمان سے بنا ہے۔ الکتمان کی تعریف ما قبل میں بھی آ چکی ہے، الکتمان ستر الحدیث، بات کو چھپانا۔ ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، ثمنا قلیلا یہ موصوف صفت سے مل کر یشترون کا مفعول به واقع ہے، یشترون کا مفعول به واقع ہے، اور ثمن کی جمع اسمان آتی ہے، قلیل کا معنی تھوڑا، حالت نصبی میں ہے، منصوب ہے اس لیے کہ مفعول به واقع ہے۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم، اولئک ترکیب میں مبتدا واقع ہے اس لیے محل رفع میں ہے۔ الا النار، الا حرف ادات، اور النار یہ ترکیب میں مفعول به واقع ہے اس لیے منصوب ہے۔ النار، نار کی جمع نیران آتی ہے۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، لہم عذاب علیم میں لہم خبر مقدم ہے، اور عذاب علیم یہ مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہاں بھی اولئک اس میں اشارہ بعید، حالت رفعی میں ہے، محل رفع میں ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ اشتروا الضلالۃ، الضلالۃ مفعول به ہے اس لیے منصوب ہے، الضلالۃ حالت نصبی میں ہے۔ اشتروا کا مفعول واقع ہونے کی وجہ سے۔ والعذاب بالمغفرہ، العذاب یہ فعل محذوف کا مفعول به واقع ہے اس لیے منصوب ہے، فعل محذوف کا مفعول به واقع ہے۔ فما اصبرهم علی النار، ما اصبرهم یہ ما افعلهم کے وزن پر صبرن سے فعل تعجب ہے، فعل تعجب ہے۔ ما اصبرهم، ما افعلهم کے وزن پر صبرن سے فعل تعجب ہے کہ وہ دوزخ پر، آگ پر کیسے صبر کر رہے ہیں، کیسے وہ باہمت ہو گئے ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ اختلفوا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، باب افتعال سے ہے۔ شقاق مصدر ہے، مصدر ہے باب مفاعلت کا، شقاق بروزن فعال، مخالفت ضد۔ بعید یہ صفت مشبہ ہے باب کروم یکروم سے، بعید صفت مشبہ ہے باب کروم یکروم سے، دور اس کا معنی ہے۔ تو اس طرح سے یہ نصف رکوع تلاوت مع ترجمہ لغوی صرفی نحوی تحقیق مکمل ہوا ہے۔ اب آئندہ سبق میں ہم اس مکمل رکوع کا خلاصہ اور مراد آیات دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔